ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ہمیں اس اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عاصم ممتاز ہیں، سابق نیب پروسیکیوٹر۔ بہت شکریہ عاصم آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے۔ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ محمد شہنشاہ حسین نقوی مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور فرزانہ باری صاحبہ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ، ہمیں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے عاصم مجھے بتائیے گا، اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں 496B یعنی کہ رضامندی سے زنا، اور پاکستان کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 376 زنا بالجبر کے تحت سنائی گئی 20 سال کی قید بامشقت کو ختم کیا ہے۔ یہ 496B کوئی ایج کو بھی ڈیفائن کرتا ہے؟ جی دیکھیے، قبل ہی جب اسلامائزیشن آف لاز ہوئی تھی تو اس میں جو انفورسمنٹ آف جو حدود آرڈیننس میں جو زنا کا قانون تھا 1979 کا، ٹھیک ہے، یہ 2006 میں جب ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا 2006 کا، تو اس میں جو اس کی دفعات تھیں، جو پینل پروویژنس تھیں سیکشن 10 7 8 9 10 ان کو حذف کر کے تو جو 496B ہے یہ تعزیرات پاکستان میں ایڈ کیا گیا تھا۔ اب 496B کا اطلاق تب ہوتا ہے کہ جب دونوں مرد اور خاتون کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، خاتون کی بالخصوص۔ جناب الجبر کا کیس جو ہے وہ الگ ہے، اور اگر 18 سال سے عمر زیادہ ہے تو پھر یہ 376 تو جو ہے صرف ریپ کی حد تک ہے، اس میں عمر کا تعین نہیں ہے، وہ زنا بالجبر میں آتا ہے کے حوالے سے۔ لیکن 496 جو ہے وہ بالخصوص جب عمر خاتون کی 18 سال سے زیادہ ہوگی تبھی اس کا اطلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے، کرنل صاحب کی طرف آتی ہوں۔ کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے، اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں کنورٹ کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو مجھے اوورآل بتا دینا اس میں جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں، یا جتنی بھی، میں تو خیر یہی باتیں کہوں گی، ان میں ایک بات جو ججمنٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ججمنٹ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں پڑھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بچی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ موقع واردات پہ نہ میں تھی، نہ آپ تھے، نہ ہمارے ججز تھے، آنریبل ججز تھے۔ اب جب سیشن کورٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ اس کو اسی فیصلے کو مینٹین رکھ رہی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ اس فیصلے کو اڑا دیتی ہے یہ کہہ کے کہ بچی نے ریزسٹ نہیں کیا، آپ کے خیال میں یہ کیا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ کیس پہلے ہی فیصلہ جو ہے وہ 2-1 سے آیا ہے، لہذا اس فیصلے کی ویلیڈیٹی، اس کی فورس، اس کی طاقت، اس کا ریفرنس باقی کیسز پہ سپریم کورٹ کا جیسے آتا ہے، یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہو، میرے خیال ہے کہ شاید اس کیٹیگری سے یہ ٹو بی بیسٹ ڈیسیجنس میں سے نہیں رہے گا۔ مگر جہاں تک مجھے سارا کیس میں نے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے، ایک کمزور کیس، اور میں یہ پھر مجھے شکوہ ہے، میں کیس پہ آنے سے پہلے مجھے شکوہ ہے ہماری پولیس سے، خاص طور پہ انویسٹیگیشن سے، مجھے شکوہ ہے گھر کے افراد سے، مجھے شکوہ ہے یہ اس میں پورا ہمارا سوشل سیٹ اپ آ جاتا ہے۔ بچیوں سے زیادتی جو ہو رہی ہے، یہ چھوٹی بچیوں سے، معصوم بچیوں سے، پھر ان کا قتل، ادھر سے زیادتی ہو کے ہر ایج کے ساتھ، اور یہ جتنی پھیل چکی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہم نے ڈکیٹیاں بند کی ہیں نا، اسی قسم کا ادارہ بنا کے ہمیں یہ ہینیس کرائم بھی ختم کروا دینا چاہیے۔ نہ اس میں اسلام میں اجازت ہے، سورۃ النساء ویل اینڈ فورسفل اور کلیئر بالکل اس کے اوپر ہمیں ہماری حدود بتاتی ہے۔ قرآن شریف میں جب حدود دے دی گئی ہیں، اور پھر میں یہ بھی ساتھ کہوں گا، جب میں یوٹیوب پہ ریسرچ کر رہا تھا، باقی چیزیں پڑھ رہا تھا، تو مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوا اور کوئی تھوڑا شکوہ بھی ہوا، تو میں ابھی چونکہ ایک عالم دین ادھر ہے، میں کر ہی دوں، اس میں مجھے یہ بھی نظر آیا کہ جہاں ڈاکٹر اسرار جیسی آوازیں اور بڑی زبردست آوازیں لاجیکلی سورۃ النساء کی تو پوری تفصیل بتا رہی ہیں، وہاں ایک عالم الیاس کومن صاحب بھی ہیں جو یہ فتویٰ کوٹ کر رہے ہیں، اور فتوی کا بھی میں لکھ کے آیا ہوں، فتویٰ قاضی خان، فتوے کا نام بھی اس کا دے رہے تھے۔ کیا نام ہے فتوے کا؟ فتویٰ قاضی خان کے نام سے ہے جی۔ فتویٰ قاضی خان، فتویٰ قاضی خان میں یہ ہے کہ آپ اگر پیمنٹ دیتے ہیں تو آپ پہ حد نہیں لگے گی زنا میں، اگر دونوں پیمنٹ طے کر لیتے ہیں دونوں فریق اور وہ پیمنٹ ادا ہو جاتی ہے تو مرد کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ میں بڑا مطلب یہ تو پھر ہم نے اس زنا کو لیگلائز کرنے کے لیے، اس کی سزا کم کرنے کے لیے، اس کو ایکسیپٹیبل کرنے کے لیے، اس کو ویسٹرنائز کرنے کے لیے
ہم نے اس قسم کی بحثیں اور اس قسم کے خانے اور اس قسم کی ترجیحات لا کے یوٹیوب پہ ڈال کے ان کو بچوں کو میں کہوں گا گمراہ کرنے والی بات ہے. میرے ایک تو عالم دین سب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ نہ کریں. آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں, قرآن کے مطابق چلیں, شریعت کے مطابق چلیں. جہاں تک کوئی نہ کوئی حدیث کہیں نہ لا کے کوٹ کر دی یا کوئی فتویٰ بیچ میں ڈال دیا یا کوئی غیر معروف کتاب, مگر ساتھ اس نے امام ابو حنیفہ کا نام بھی استعمال کیا انہوں نے, الیاس صاحب نے. اس میں میں ہل گیا کہ امام ابو حنیفہ تو چھوٹا نام نہیں ہے. یہ میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے عالم دین ساتھ ہیں تو یہ کوئی میسج جا کے باقی بھی علماء کو, اور ابھی میں بھی میسج دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی ہم سب کو کہ اسی صحیح رستے میں ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو, ہمارے مذہب کو, ہر چیز کو بالکل سیٹ پیٹرن اور سارے متفقہ ہو کے ایک ہی جگہ پہ کلیئر رکھیں تاکہ اس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. فرزانہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں. میں بھی آتا ہوں. اچھا جی, کرنے صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف نا. میں ذرا فرزانہ صاحبہ سے جان لوں. فرزانہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں لیکن آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی کرنے صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا, ایک تو یہ, دوسرا مجھے اپنے دوستوں سے جو کہ قانون کو اور لیگل سائڈ کو ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے ساری عمر گزار دی ہے, ان سے ہی میرا ایک شکوہ ہے. لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے. ایک تو کیس کو ختم ہوتے ہوتے کئی ڈیکیڈ خرچ ہو جاتے ہیں, کئی سال گزر جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں اس بچی کے ساتھ, اور آپ یہ سوچیں کہ جن کے پراپرٹی کے کیس ہوں یا کوئی اور کیس ہوں, ان کو آپ اس کے دادے سے لے کے پوتے تک کیس چلتا رہے گا تو کیا بنے گا؟ کدھر سے سسٹین کریں گے, کدھر سے فیسیں دیں گے؟ 2015 میں درج کیا گیا تھا اور 2017 میں ٹرائل کورٹ نے ملزم کو ریپ کی دفعہ 376 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال قید بامشقت 5 لاکھ روپے بطور ہر جانہ متاثرہ خاتون کو ادا کرنے کی سزا سنائی تھی. 2015 اور 2025 میں آگے عدالت یہ کہہ رہی ہے, اب تو 5 سال تو اس کے ویسے پورے ہو گئے ہوں گے. میری گزارش ہے کہ آج 10 سال ہو گئے ہیں اس. اور دوسرا یہ کہ ہر مقدمے کو سپریم کورٹ تک ہم نے جو 4 سیڑھیاں مقرر کی ہیں, ہر ایک کو 4 سیڑھیوں سے تک نہ چڑھنے دیں. کچھ مقدمے آپ 2 سیڑھیوں میں ختم کر دیں, سیشن کے بعد کر دیں. کچھ میکسیمم ہائی کورٹ لوڈ جو ہیں وہ کلیئر کر دیں. سپریم کورٹ میں وہ آئے جو کہ نیشنل لیول کی امپورٹنس ہو اور جس کی امپلیکیشنز ہو, جس میں آئین نے, قانون نے اور فار ریچنگ چیزوں نے یا ملک کی اکانومی پہ یا کسی بہت بڑے فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک رکھیں. یہ میری گزارش پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے, یہ میری گزارش اپنے لیگل فورم سے بھی ہے اور باقی دوستوں سے بھی ہے. ایک اور میری گزارش ہوگی, یہ علماء دین ایک میں نے عرض کی ہے, دوسرا میں نے پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو, ٹھیک ہے کہ جب آپ چلان بناتے ہیں تو ساؤنڈ بنائیں. آپ اتنا نکما, اتنے گیپ چھوڑ کے نہ بنائیں. یہ تو ہمیشہ سے جتنے چلان ہیں کرنا صاحب ہمارے یہاں پہ یہی دیکھا جا رہا ہے نا. اگر ہم غور سے تمام چلانوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پولیس کی غفلت نظر آتی ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں, میں پہلے آسم سے کچھ قانونی اینگل جانوں, میں آتی ہوں کرنا صاحب آپ کی طرف. آسم مجھے یہ بتائیے, یہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے میرے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ نارملی ہم لوگ ریالٹی میں فیس کرتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ جنسی تشدد کی رپورٹ میں تاخیر استغاثہ کے لیے مہلک نہیں ہوتی. پہلا پوائنٹ تو انہوں نے یہ رکھا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ معاشرتی دباؤ اس پہ اہم کردار ادا کرتا ہے. سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل سے بھی اختلاف کیا ہے جس پہ جسم پہ تشدد کے نشانات نہ ہونے سے ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے. مطلب اگر 7 مہینے کے بعد آپ کسی کا میڈیکل کروا رہے ہیں تو عقل تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا, اس چیز کو نہیں مانتے کہ اس کی باڈی پہ آپ کو نشانات تو نہیں ملیں گے. ایک فلم تو ہے نہیں جس کو ریوائنڈ کیا تو آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا, آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ شور ہے, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ فلمی سین نہیں ہے, اٹس ریالٹی نا, تو اس میں سارا کچھ نہیں ملے گا. تو اس سے ملزم کو کیوں فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 اہم پہلو ہیں اس فیصلے کو لے کر کے بھی اور اوورآل جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو لے کر کے. ایک تو یہ کہ لا اور موریلٹی کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. اگر ایموشنل یا مورل اینگل سے اس فیصلے کو دیکھیں گے تو شاید اس پہ بہت سے تحفظات ہر فرد کو ہوں گے اس معاشرے میں. قانون کی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم میں اور اس طرح کی نوعیت کے کیسز ہیں, ہر کیس کا فیصلہ سرکمسٹانسز کی بیس پہ ہوتا ہے. آپ اس سے ایکویٹ یا کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ فلاں کیس میں اس طرح کے الزام میں یہ ہوا تھا تو اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے. اب یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خاتون اپنی عصمت کو بچانے کے لیے
اور اب معاشرے میں اپنی نیک نامی کو محفوظ رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرتی ہے، اور محض یہ کہنا کہ کیس میں تاخیر ہوئی ہے اور یہ اس کو مشکوک بنا دیتا ہے، تو اور جبکہ دوسری طرف فاضل عدالت نے خود لکھا دونوں جج صاحبان نے کہ یہ بات تو ثبوت و شواہد سے طے ہو چکی کہ خاتون کے ساتھ زنا ہوا بھی، اور نہ صرف خاتون کے اپنے بیان سے بلکہ ڈاکٹر کے بیان سے بھی یہ بات طے ہو چکی۔ جب زنا ثابت ہو چکا تھا، پھر تاخیر کا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ قابل غور اچھا، نہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، مجھے یہ بتا دیجئے، دفعہ 376 اور دفعہ 496B یہ دو الگ الگ جرائم کی دفعات ہیں، یہ جو دونوں کو ایک ساتھ اس کیس میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ ایک جرم کو دوسرے میں تبدیل تو obviously نہیں کیا جا سکتا، تو سزا کو کم کرنے کے لیے ان کو کیا گیا ہے، ان کا آپس میں کوئی ساتھ بنتا ہے؟ ہمارا جو ضابطۂ فوجداری ہے اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب کسی مجرم پہ فرد جرم عائد ہو، فرض کریں کہ جیسے اسی کیس کی مثال لے لیجیے، تو فرد جرم عائد ہوئی 376 کی جو کہ زنا بالجبر ہے، لیکن جب ثبوت و شواہد سے یہ دیکھا گیا کہ نہیں، جو ایویڈنس جو کورٹ کے سامنے آئی ہے، بھلے وہ خاتون کا اپنا بیان ہے، ڈاکٹر کا بیان ہے، یا باقی جو سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں، اس کے پیش نظر اگر جرم جس کی فرد جرم عائد ہے وہ نہیں کوئی دوسرا بنتا ہے، تو یہ قانوناً عدالت کے پاس اختیار موجود ہے، یہ ٹرائل کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے اور ایپلیٹ کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ سزا جو اویلیبل ایویڈنس ہے جی شہادت فائل پہ، اس کے پیش نظر سزا کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے، کالعدم بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے جو ریشنل دیا ہے اس فیصلے یا اس سزا کو تبدیل کرنے کا کہ جی کیونکہ خاتون نے 7 مہینے خاموشی برتی اور وائلنس مارکس نہیں تھے اور کپڑے بھی اگر کوئی اگر بے ارتضاء نہیں تھا تو یقیناً اس میں مزاحمت ہوتی ہے، اور مزاحمت کے نتیجے میں کوئی کپڑے بھی خاتون کے پھٹ سکتے تھے، اور وہ کیونکہ ثبوت میں پیش نہیں کیے گئے تو اخذ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں خاتون کی شاید رضا شامل تھی، تو اسی لیے اس میں ایک پوائنٹ اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر کرنے صاحب کو ابھی پوائنٹ لیتی ہوں۔ دیکھیں ہماری جو فوجداری ضابطے کی آپ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، اس میں شک ہے 203C، جس کے تحت ہے کہ کوئی بھی عدالت بدکاری کا نوٹس نہیں لے سکتی، زنا کا نوٹس نہیں لے سکتی ہے، تو یہ تو ہو گیا نا کہ یہ زنا بالجبر ہے، تو اس میں اگر عدالت نے سزا دی ہے تو وہ تو اس چیز کا نوٹس نہیں لے سکتی ہے، لیکن جب چیزیں پروو ہو رہی ہیں آلریڈی کہ زنا بالجبر ہے، تو کیا زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں کنورٹ کر سکتی ہے عدالت؟ جی دیکھیے یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس 27ویں ترمیم کے بعد اب محض ایک ایپلیٹ جورسڈکشن رہ گئی ہوئی ہے۔ اب یہ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کو دیکھے گی کہ آیا قانون کے نقطۂ نگاہ سے یہ فیصلے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے قبل ازیں سپریم کورٹ کا اختیار بہت وائڈ تھا۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، اس میں جو رول 35 ہے، اس میں سپریم کورٹ کے پاس انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا آرڈر یا حکم صادر کرنے کا اختیار موجود ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، جیسے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ جب کنکلوڈنگ پیراگراف میں کہ ہم اس طرف قطعی نہیں جانا چاہتے اور نہ ہم خاتون کو رائٹ آف ڈیفنس دیے بغیر سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن اگلے ہی پیراگراف میں جج صاحبان نے خاتون کو سزا سنا دی۔ میرے دانش میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے، اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ ہی چکی تھی تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ یہ کیس ریمانڈ کیا جا سکتا تھا، ڈائریکشن دی جا سکتی تھی ٹرائل کورٹ کو کہ یہ کیونکہ یہ پہلو بھی ہمارے سامنے دوران بحث سامنے آیا ہے، تو کیونکہ خاتون یہاں موجود نہیں ہے اور ان کو سنے بغیر، کیونکہ نیچرل جسٹس ہے، آپ کسی کو بھی بغیر سنے اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف سزا نہیں سنا سکتے۔ یہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کی بھی اٹ سیلف وائلیشن ہے، تو آپ اسے موقع دیں، اور اگر یہ واقعتاً جو ایویڈنس اویلیبل ہے یا فردر ایویڈنس بھی اگر ٹرائل کورٹ چاہے تو ریکارڈ کر سکتی ہے، تب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رضا کا پہلو اس میں شامل تھا، پھر حسب قانون جو ہے کیس کا یا خاتون کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اس میں جو اب ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ خود سزا سنا دی، اب ایک تو خاتون کا اپنا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سلب ہو گیا۔ اب لا یہ کہتا ہے اور شرع بھی یہ کہتی ہے، ہمارا اسلامک جورسپروڈنس اس بات پہ کنسسٹنٹ ہے کہ کسی کو بھی جب کوئی فیصلہ کسی کے خلاف آئے گا، بھلے وہ دیوانی نوعیت کا ہے بھلے وہ فوجداری کا ہے، تو اسے کم از کم ایک رائٹ آف اپیل ضرور دیا جائے گا تاکہ وہ چیلنج کر سکے کہ میرے خلاف یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، اب ریویو تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کرمنل جورسڈکشن اپیل نہیں ہوگی، بیکاز یہ آپ کا اب آل دو پریکٹس اینڈ پروسیجرز جو آپ کا ایکٹ ہے 2025 کے بعد سپریم کورٹ نے وہ رولز اڈاپٹ کیے ہیں، تو انٹرا کورٹ اپیل کی پروویژن ٹو سم ایکسٹینٹ لمیٹڈ موجود ہے، اسی بینچ کے سامنے ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہی بینچ ہے جو اپنی نظریہ، اپنا فیصلہ، اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر چکا ہو۔ یہ تو آلریڈی اپنا مائنڈ
مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں نا, تو جب مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو غلط تو ثابت نہیں کریں گے, obvious سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ججمنٹ کو ہم فائنلی یہ ججمنٹ کو آپ یقیناً جو پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی ایک روایتی انداز بھی ہے کہ اپنے ہی فیصلے کو قلعدم بہت کم کرتے ہیں, اپنے آپ کو غلط تو نہیں ثابت کریں گے کہ ہم نے پہلے غلط ریڈنگ کی تھی, اب ہم نے صحیح ریڈنگ کی ہے. کنہا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو میں نے ابھی اوور آل پڑھا ہے, ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ پاکستان میں زیادتی کی جو سزا کی شرح ہے صرف 5% ہے. جسٹ 5% زیادتی کے کیسز میں اگر سزا کی شرح ہے, اور وہ بھی بعد میں کیس کو لنگر آن کر دیا جاتا ہے, بعد میں لٹکا کے بڑے ٹیکٹس ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ عاصم وکیلوں کے پاس کہ وہ بعد میں اس کو کوئی مینٹلی ڈسٹرب قرار دے دیتے ہیں کبھی کچھ کر کے, تو اس بعد میں ہائر کورٹ میں جا کے اس کو کیس کو بھی ختم کروا دیتے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلے کے پیچھے دی گئی منطق تشویشناک نہیں ہے آپ کے خیال میں, کہ ان کے مطابق دھمکی, خوف, متاثرہ خاتون کو جو تھریٹ کیا گیا تھا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس نے 7 مہینے اگر نہیں بتایا, وہ جس کنڈیشن میں چلے گئی تھی اب وہ کنڈیشن وہ چھپا نہیں سکتی تھی تو اس نے بتا دیا. اب وہ بچی یتیم ہے, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس کے رحم و کرم پہ رہتی ہے. ہمیں تھوڑا سا حالات کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم نے صرف سیدھے فیصلے سنانے ہیں. اب جو جس طرح سے عاصم کہہ رہے ہیں کہ ججز obvious سی بات ہے اپنے آپ کو غلط نہیں کہیں گے کہ ہم نے پہلے ججمنٹ غلط دی تھی, تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایک بڑی غلط سی پریسیڈنٹ نہیں آپ کے خیال میں سیٹ ہو گئی؟ جی میں عرض کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ اس پریزیڈنس تو اس لحاظ سے بھی غلط لگتی ہے کہ ہم نے ہماری شریعت میں جو اس کی سزا مقرر ہے شادی شدہ کے لیے سنسار مرنے تک اوپن گراؤنڈ میں, اور غیر شادی شدہ کے لیے وہ بھی بڑی کڑی سزا ہے, وہ بھی کم نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس حد تک 100 کوڑے ہیں ان کے لیے, تو 100 کوڑوں سے اور ان سے ہم سارے مسلمان ہیں, اسلام ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کنٹین ہو, کنٹرول ہو, ختم ہو. اس کی بے شمار شاخیں ہیں, بے شمار برائیاں ہیں, فائنینشیل برائیاں بھی ہیں, کلچرل برائیاں بھی ہیں, اس سے مرڈر بھی ہوتے ہیں, اس میں بچیاں قتل بھی کی جاتی, اس میں بے شمار برائیاں ہیں, اتنی برائیاں ہیں کہ جتنی آپ گن سکیں. اور میں ایک اور چیز کہوں گا, ہمارے ہاں ہمارا نظام حکومت دفن کرنے کے قابل ہے. ہمارے گورننس سسٹم میں نظام حکومت بہت خراب ہو گیا. میں یہ بار بار چیز عرض کر رہا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ ٹوٹل گورننس سسٹم کو جس طریقے سے اس وقت سٹیٹس کو میں چل رہا ہے, اس کو کریٹیکلی دیکھیے, اس کو بیوروکریٹیکلی نہ دیکھیے, اس کو کریٹیکلی دیکھیے کہ کہاں نظام کی چولیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. دوسرا, کرپشن. ہر آپ کے اکاؤنٹیبلٹی ادارے میں کرپشن اتنی سرایت کر گئی ہے کہ آپ کی کنوکشن جو ہے وہ 5 سے 10% تک بھی نہیں جاتی. 100 کیس آتے ہیں, 5 کو سزا ہوتی ہے, 95 کھائے پیے جاتے ہیں. ہر جگہ پہ, تھانے سے لے کے نیب تک, تمام اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے جو ہیں آپ کے وہ بیکار ہو چکے ہیں. اگر بیکار ہو چکے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی ریوائز کیجئے. میں آپ کی جانب آتی ہوں پلیز. کرنا صاحب مجھے معذرت کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. فرزانہ سے میں ذرا ان کا پوائنٹ جان لوں. فرزانہ صاحب, ہاں میں ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو شادی والی جگہ پہ ہوں, پیچھے سے فرزانہ صاحبہ آپ لائیو پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں, آپ کی کال ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, زنا بل جبر کو زنا بل رضا قرار دے دیا ہے, میڈم یہ آپ کے خیال میں غلط پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو گئی ہے آنے والے ٹائم میں؟ پہلے ہی ہمارے یہاں پہ کنوکشن جو پرسنٹیج آ رہی ہے 5% ہے, تو یہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ جو ہے یہ غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے, یعنی یہ ہم ریورس میں چلے گئے ہیں نا. دیکھیں یہ چیزیں پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی نا کہ جی اگر کوئی باڈی پہ مارک نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ریپ ہوا ہے. اور کتنی, اور ہم نے جدوجہد کی ہے ویمنز موومنٹ سے, ہم نے یہ امینڈمنٹس کرائی ہیں. آپ کو پتہ ہے اینٹی ریپ لا میں امینڈمنٹس آئی ہیں
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سائلنس ہے, اگر کوئی مارک نہیں ہے, تو آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ ریپ نہیں ہوا ہے. اور ججوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ایسے ججز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی جینڈر ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں سیٹ بیک ہوا ہے. یہ جو ہم نے اچیو کیا تھا اینٹی ریپ لا میں جو امینڈمنٹس کروائی تھیں, یہ سارا جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے. یہ بیکورڈ اس کا سمجھے کہ ہم پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. اور اس کو ہم اپیل کرتے ہیں پارلیمنٹ سے کہ وہ یہ اس چیز کا نوٹس لیں اور یہ ریویو میں جانا چاہیے, سپریم کورٹ کے اس پہ ریویو میں جائے اور اس کو ریورس کیا جائے اس ڈیسیژن کو. ورنہ تو 12 کروڑ پاکستان کی خواتین کو آپ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. فرزانہ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, آپ چونکہ ایک خاتون ہیں تو ایک خاتون کے جذبات کو بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, میں بھی بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, لیکن میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اس میں بتانا ضروری ہے کہ کیا کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے 7 مہینے اس بچی نے بتایا نہیں یا اس لڑکی نے بتایا نہیں, تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک پریشر ہوتا ہے, اوپر سے بچی یتیم ہے, اپنے بھائی کے رحم و کرم پہ اس کے گھر پہ رہ رہی ہے, ایسی سچویشن میں وہ بچی آپ کے خیال میں اس قابل تھی کہ جا کے بتا سکے کہ اس کے ساتھ ذرا بالجبر ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا حالات تھے, کن حالات میں اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, وہ بھی گن پوائنٹ پہ. دیکھیں ہاں, یہ اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا. یہ جج صاحب جو ہے کسی کہیں یورپ یا کسی اور دنیا سے تو نہیں آئے نا, وہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا. تو ان کو نہیں پتا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا عورتوں کے لیے کہ وہ فوری طور پہ جا کے رپورٹ کرے. اتنے زیادہ پریشر ہوتے ہیں, اتنی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, اتنی فیملی جو ہے نہ صرف کہ اس لڑکی کی زندگی کمپرومائز ہو جاتی ہے, اس کے گھر کے دوسرے لوگوں کی بھی, اس کی بہنوں کی اور باقی لوگوں کی زندگیاں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اسی وجہ سے تو یہ امینڈمنٹ کرائی گئی تھی کہ اس چیز کو عورتوں کے اگینسٹ ہولڈ نہ کیا جائے. اور اسی طرح باڈی پہ اگر کوئی مارک نہیں ہے, اگر آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو ریپ کر رہے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے سے ریزسٹ کرے. مطلب یہ جج صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں. اور یہ ایک اینٹی ویمن انہوں نے فیصلہ دیا ہے, ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. آئی ایم سوری, میں کسی فنکشن میں آئی ہوں ورنہ آپ سے تفصیل سے بات کریں. ٹھیک ہے فرزانہ, بہت شکریہ, آپ نے یہ اپنی اوپینین سے ہمیں آگاہ کیا تھا. آصف مجھے یہ بتائیے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے مجھے بتا دیا, کیسز آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیسز کو لے کے چلا جاتا ہے, کس طرح سے وہاں پہ لائرز ڈیفینیٹلی وہ چاہے ملزم کی سائڈ سے ہوں یا وکٹم کی سائڈ سے ہوں, انہوں نے اس کو بچانا تو آبویس سی باتیں ہوتا ہے. اب ایسی سچویشن میں پہلے وہ ہمارے پاس نور مقدم کیس بھی تھا, ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں اس کے لائر نے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اور کیا کیا بہرحال کیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آ گیا. اب اس طرح کے فیصلے کے سپریم کورٹ کے نارملی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ ہوتے ہیں جن کی بعد میں ایگزامپلس بھی کوٹ کی جاتی ہیں یا ریفرنس کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں. یہ بھی اب ایک ریفرنس ہوگا. دیکھیے, گو کے آئین میں یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ بالخصوص 27ویں ترمیم سے پہلے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان جو جسٹس تھی, اور اس کے تمام فیصلے جو ہے ماتحت عدالتوں پہ بائنڈنگ تھے. اب گو کہ قانون کی حد تک, کیونکہ اب وہ وفاقی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے پاس چلا گیا اختیار, حقائق کی حد تک اب یہ فیصلے سپریم کورٹ کے بائنڈنگ نوائز رکھ سکتے ہیں. بالخصوص اس کیس کو دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا, کرمنل لا میں یہ کارڈینل پرنسپل آف لا ہے کہ ہر کیس کے ڈائنامکس اس کے اپنے ہوتے ہیں, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اس کے اپنے ہوتے ہیں. تو اس کو اگر آپ بطور پریسیڈنٹ سمجھیں گے بھی تو میری دانش میں یہ ایک بہترین پریسیڈنٹ کا درجہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ اس میں کچھ پہلوؤں کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کیا ہے. لیکن کل کو اپنے جو ملزم ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو ایز این پریسیڈنٹ یوز تو کیا جا سکتا ہے نا. کیونکہ آج کے دن میں اس وقت میں یہ کیونکہ فیصلہ موجود ہے تو اس کو یقیناً کوٹ کیا جا سکتا ہے ریفرنس کے طور پہ کوٹ تو کیا جا سکتا ہے. قانون کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں, اخلاق اور جذبات کے نقطہ نگاہ سے نہیں, تو اس فیصلے کو یقیناً ایسے ہی ملتے جلتے حقائق کے کیس میں کوٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک اور اس میں ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے, ایک اور کیس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے محبوب احمد کیس, اس کا اس کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟ دیکھیے, اس کیس کے ڈائنامکس انٹائرلی ڈیفرنٹ تھے. صرف اس حد تک ضرور تھا کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ کہ جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2006 کا, اس کے بعد حدود آرڈیننس میں خاطر خواہ حد تک ترامیم کی گئی.
اب جو جیسے کرن صاحب نے بات کی، میں یقیناً اپنی دانش میں بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ فتویٰ کیسے جاری ہو گیا کہ جب حدود اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے تو اس کی ہم تشریح اپنی نوعیت سے، اپنی منشا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا اس بات کی سزا ہے تو اس کی سزا آپ دیت یا دین کی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیے جو باقی جو کیسز ہیں اس پہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ وہاں پہ الزام گو کے بالجبر کا تھا، لیکن جو ثبوت و شواہد عدالت کے سامنے آئے اس میں 10-3 کی بجائے 10-2 میں کورٹ نے جو ہے بلکہ 10-2 کی بجائے 10-3 میں سزا سنائی۔ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیکشن 10 جو تھا حدود آرڈیننس کا، اس میں سب سیکشن جو 2 ہے وہ بالجبر سے ریلیٹ کرتا تھا اور 10-3 جو ہے وہ بے رضا سے ریلیٹ کرتا تھا 10-3 میں۔ اور یہ پہلے یہ، اور دیکھیے اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قانون میں کسی بھی میجسٹریل یا سیشنز یا ہائی کورٹ اگر وہ ٹرائل کر رہی ہے تو اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ جو ایویڈنس، جو ثبوت، جو شواہد، یہ گواہ کورٹ کے سامنے آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو جانچتے پرکھتے ہوئے جب یہ لگے کہ یہ جرم نہیں، یہ میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی سزا اسی کے حساب سے تبدیل کی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کیس کے ڈائنامکس ہے، اس کیس کے جو کانٹینٹس ہیں اس ججمنٹ کے اگر دیکھا جائے تو قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میرا اس پہ ایک تحفظات ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ کسی اور نقطہ نگاہ سے دیکھ سکتی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خاتون کو دیکھیے یہ اب جج صاحب کی ثوابدید ہے اور جب جہاں ثوابدید ہو پھر وہ کسی بھی نوعیت کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس میں پہلے بھی وہ جج صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں کنورٹ کیا فیصلوں کو۔ جی بالکل ایسا ہے، وہ فیصلے گو کہ میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن دیکھیں ہر کیس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنے حقائق، اپنے سیاق و سباق ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے اور کیس میں بھی اس نوعیت کا فیصلہ جج صاحب نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ہم خالصتاً اس کیس کی بات کر رہے ہیں تو اس کیس میں جو نظر آ رہی ہے وہ ایک قانونی جو رائے ہے سپریم کورٹ میری دانش میں اپنی رائے کو اس کے متبادل بھی رکھ سکتی تھی جی، اور اس میں خاتون کو رائٹ آف ڈیفینس ملنا چاہیے تھا۔ اب تو کیونکہ سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں ہی خاتون کو سزا سنا دی، یہ آیا تو یہ کیس ریمانڈ کیا جا سکتا تھا، خاتون کو شو کاز نوٹس کیا جا سکتا تھا کہ ہماری دانش میں آپ کے خلاف یہ جرم۔ ایک اور بڑا پوائنٹ ہے، مجھے ایک اور پوائنٹ بتا دیجئے، اب کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو شو کاز نوٹس کیا جا سکتا تھا، بڑی بولڈ سی بات ہے کیونکہ بولڈ ٹاپک چل رہا ہے۔ موقع واردات پہ یا ملزم تھا یا خاتون تھی تو کیسے پتہ چلے گا کہ زنا بالجبر تھا یا زنا بالرضا تھا؟ دیکھیے اب یہ وہ بھی 7 مہینے گزر گئے۔ اب یہ جو سوال ہے یہ کسی جنس یا کسی کیونکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ ویمن رائٹس کا خالصاً معاملہ نہیں ہے، اور قانون کی نظر میں مرد اور خاتون دونوں برابر ہیں۔ آرٹیکل 25 اس چیز کو مینڈیٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آرٹیکل 38 پرنسپلز آف پالیسی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ حکومت وقت چاہے تو خواتین کے تحفظ اور ان کی عصمت کے پیش نظر ان کی پروٹیکشن کے لیے خاص قوانین بنا سکتی۔ اب یہاں کیونکہ بات ایک خاتون کی عصمت اور اس کی ساتھ قانونی برتاؤ کی ہے تو یہ دونوں طرف یہ بات تشریح کی جا سکتی ہے کہ آیا بالجبر تھا یا بے رضا تھا، لیکن جو اویلیبل ایویڈنس کورٹ کے سامنے آئی اور اس سے جو تشبیہات جو سپریم کورٹ نے ڈرا کی ان تشبیہات کے پیش نظر نقطہ نگاہ جج صاحب کا جو انہوں نے فارمولیٹ کیا اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا۔ اب کیونکہ یہاں آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا جی اس کے دیکھیے اس میں اب جو جیسا جو فیصلہ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے خاتون کو تھریٹ کی بابت اس فیصلے میں تذکرہ نہیں ہے، جو میجورٹی ویو ہے اگر آپ فیصلے کو پڑھیے تو اس میں جج صاحب نے یہ تذکرہ نہیں کیا آنریبل سپریم کورٹ نے کہ کیونکہ خاتون کو تھریٹس ہیں، اور یہ بات اس نے ایڈیشنل نوٹ میں ایک چیز آئی ہے، ایڈیشنل نوٹ کیونکہ وہ ڈسینٹنگ نوٹ ہے صلاح الدین پوار صاحب کا جو میجورٹی ڈیسیشن ہے 2 جج صاحبان کا، اس میں ان کی آپریٹو پارٹ میں خواتین کی جو شہادت آئی ہے اس میں یہ تذکرہ نہیں کہ خاتون کہہ دیتی ہے کہ مجھے تھریٹ تھا تو کیا تھرٹ بھی پروف کرنا پڑے گا کس قسم کا تھا؟ کیونکہ دیکھیے یہ دونوں طرف قانون برابر آپریٹ کرتا ہے، اگر کوئی بات قانون میں کوئی کر رہا ہوتا ہے اور بالخصوص جب جس کا نتیجہ پینل ہو، سزا کی صورت میں ہو، تو اس میں آپ کو جو ثبوت کا معیار ہے وہ بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ہوتا ہے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے، بھلے وہ مرد ہے بھلے وہ خاتون ہے۔ اگر یہ اس کیس میں ہم اسپیسیفک اس کیس کی بات کرنے سے معذرت تھوڑی سی ڈسکشن لمبی ہو رہی ہے، اس اسپیسیفک کیس میں اگر خاتون کہہ رہی ہے کہ اس کو تھریٹ ایڈیشنل نوٹ میں لکھا ہوا ہے نا تو وہ کیسے پروو کرے گی؟ وہ تو اپنا زنا بالجبر نہیں پروو کر پا رہی۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، تھریٹ جو ہے اب جیسے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اس سے گن بھی برآمد ہوئی،
اب گن کا برآمد ہونا اس بات کی شنید ہے یا تائید ہے کہ اس کو تھریٹ میں مبتلا کیا گیا. جب یہی دیٹس دا پوائنٹ، جب میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے پاس ایک گن برآمد ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ گن برآمد ہوئی ہے، تو پھر زنا بالرضا میں کیسے کنورٹ کیا گیا اس کو؟ دیکھیے یہی تو بات ہے، جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اب یہاں جج صاحبان کی ثوابیدی اختیار جو ہے جو بیچ میں آڑے آتا ہے. اگر ثوابیدی اختیار نہ ہو، اگر یہ ہو کہ نہیں اس صورت میں یہی فیصلہ ہونا ہے، تو شاید فیصلہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا. فیصلہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا. گن بھی موجود ہے اور زنا بالرضا بھی ہے. کرنا صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجئے، زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، گن بھی موجود ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ زنا بالرضا ہے. اب کون سا ایسا زنا بالرضا ہے جس میں وہ گن پوائنٹ پہ وہ سارا پروسیس وہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اگر اس طرح سے وکٹم بیہیویئر کے اوپر ہی فیصلے ہماری اعلیٰ عدلیہ دینے لگی، آنریبل ججز دینے لگے، تو کرائم کو ایلیمینیٹ کس طرح سے کیا جائے گا سر؟ دیکھیں جی، میں جہاں تک قانونی بحث کا تعلق ہے وہ تو میرے بڑے فاضل دوست نے بتا دی. چند ایک چیزیں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انڈیکیٹ آپ نے نہیں کی، میں کر دوں جی پلیز، تاکہ میں بیلنسڈ ہو جائے، پتہ ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ یہ واردات ہوئی وہ کوئی ریموٹ جگہ نہیں تھی، کھیت تھے، گھروں کے پاس تھے. کھیت تھے، گھروں کے پاس سپریم تھے. کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے ان دی نیئر ویسینٹی آف دی ریزیڈینشیل ایریا، جی بالکل. اور ساتھ لکھا ہے کہ آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی. اگر آپ کہتے ہیں بل جبر ہوا ہے تو چیخ تو ماری جا سکتی تھی، ایک چیز. جو آپ کہتے ہیں گن اس کے گھر سے ریکور ہوئی ہے، سائٹ سے ریکور نہیں ہوئی، ساتھ اس کا یوز پروو نہیں ہوا، وہ گن سے گولی فائر کوئی نہیں ہوئی. اس گن کا مجھے ذرا اجازت دیجیے گا، ابھی آپ اگر دوسری سائٹ سننا چاہیں تو آپ کو بالکل دوسری وہ گن نہیں استعمال ہوئی. پولیس نے وہ گن کا استعمال ثابت نہیں کیا چلا اپنے کیس میں. پولیس نے ایویڈنس نہیں لائی، ایویڈنس آنی تھی ٹرائل کورٹ میں، جہاں اس کا بیسک ٹرائل ہو رہا تھا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. ادھر کیس بننا تھا اس قابل کہ اس کو 20 سال پوری سزا سسٹین رہتی. ایک ایسا کیس کمپرومائز قسم کا ویک بنایا گیا ان کی انویسٹیگیشن تفتیشی ٹیم کی طرف سے، جس کے اندر جان بوجھ کے سراغ چھوڑے گئے، گیپ چھوڑے گئے. اور جب وہ گیپس ہائی لائٹ ہوتے ہیں قانونی طور پہ اپیل کے اندر، تو جج صاحبان کے پاس ان چیزوں کو دونوں سائڈوں کو سننے کے بعد جو گیپ، میری بات سن، جو گیپ ریکارڈ کراتی ہے دوسری سائڈ میں بھی وکیل اتنے قابل تھے جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جب ہائی لائٹ کی ہوں گی، پھر ساتھ یہ بھی کیا ہوگا کہ جس 7 مہینے کے عرصے میں اپنے بھائی سے تو چلو ٹھیک ہے کہ بھائی کے پاس یتیم بچی رہ رہی تھی، باقی رشتہ دار کی ماں کدھر تھی؟ ماں کو کیوں نہیں بتایا؟ ہر بچی ماں کو کنفائڈ کرتی ہے اور مرتے دم تک کرتی ہے. کوئی خاتون ہمارے معاشرے میں ایسی نہیں ہے. ٹائم کی قلت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ بہرحال ٹھیک ہے، مگر یہ کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بڑا کمزور کیس ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کمزور کیس کا ہوگا کیا فائدہ؟ کمزور کیس جو ہے نا، آپ کو میں ایک چیز اور فائدہ، میں ایک چیز اور بجائے ٹارگٹ شہزاد جسٹس شہزاد کو، وہ لیگلی جو انہوں نے دیکھا وہ لکھ لیا جو دونوں سائیڈوں نے کہا. ٹارگٹ کریں اس پولیس افسر کو، اس تھانے کو، اس ایس پی کو. سر اس نے کچھ نہ کچھ کیس اس طرح سے بنایا ہوگا تو ہائی کورٹ نے اس کو مینٹین کیا نا. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ بھلا کرے. آپ اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہے سپریم کورٹ نے آ کے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا. بہرحال بہت شکریہ آصف ممتاز صاحب آپ کا، کرنل طاہر صاحب قریشی صاحب آپ کا، فرزانہ باری صاحبہ نے بھی مجھے پروگرام میں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے نا پروگرام میں جاتے جاتے میں ایک لائن ضرور کہنا چاہوں گی کہ بچی ڈڈ ناٹ ایکٹ لائک اے پرفیکٹ وکٹم. آج کل اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے تو آپ کو ایک پرفیکٹ وکٹم بننا پڑے گا. اس کی بھی شاید کچھ جو ہے وہ حدود ہو گئی ہیں کہ پرفیکٹ وکٹم کیا ہوتا ہے. اسٹڈی کر لیجئے، اس کے بعد شاید آپ کو عدالتوں سے انصاف مل جائے، ورنہ اس طرح کے فیصلے تو پھر آتے ہی رہیں گے. جہاں پہ زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں قرار جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.